یہاں سے یہ سفر کا آغاز ہوا۔ اس سفر کے دو حصے ہیں۔ تو واقعہ معراج کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 انعامات ملے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالة من اختص من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، صلى الله تبارك وتعالى وبارك وسلم، ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ محترم سامعین کرام، ماہ رجب المرجب اسلامی مہینہ ہے، اور یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ سورۃ التوبہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ فرمایا کہ مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت کے یہاں 12 ہیں، اور یہ تعداد تب سے ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور ان 12 میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ ان میں سے 3 تو اکٹھے آتے ہیں، ذی قعد، ذی الحج اور محرم، اور 1 مہینہ ہے رجب۔ ماہ رجب کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ رجب کا جب مہینہ شروع ہوتا تھا تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے کے شروع ہوتے ہی، اس مہینے کا چاند نظر آتے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مخصوص دعا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ مسند احمد کی روایت ہے، طبرانی میں بھی موجود ہے، بہقی میں بھی موجود ہے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ماہ رجب اور ماہ شعبان میں ہمارے لیے برکت پیدا فرما
اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ یعنی اس دعا سے پتہ چلا کہ ماہ رجب جو ہے یہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول مبارک بھی یہی ہوا کرتا تھا کہ جب رجب کا چاند دیکھتے تو اپنے دنیاوی کاموں کو سمیٹنا شروع کر دیا کرتے تھے، اپنے دنیاوی کاموں سے خود کو فارغ کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، کیونکہ اب آگے جا کر رمضان آنے والا ہے تو ذہنی جسمانی طور پر اور دنیاوی مشاغل سے خود کو بالکل فارغ کر کے پورے انہماک کے ساتھ رمضان میں اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے، اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود ہوا جائے، رمضان گزارا جائے۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول مبارک تھا رجب المرجب کے حوالے سے۔ رجب المرجب میں ہم احباب میں چند ایک باتیں مشہور ہیں، ان باتوں کو لے کر کیا کتنی حقیقت ہے، کتنی ان باتوں کے اندر اصل ہے، اور وہ کتنی ان میں سے ایسی باتیں ہیں کہ جو بے اصل بے بنیاد ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ رجب المرجب کے اندر کسی قسم کی کوئی خاص عبادت، کوئی خاص تلاوت، کوئی خاص وظیفہ، ایسا کوئی کہیں احادیث صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے ہمیں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ اسی طرح رجب المرجب کے اندر روزے رکھنے، خاص طرح سے روزہ رکھنا یا خاص دن کا روزہ رکھنا، احادیث صحیحہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں سے ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طرح ایک بہت مشہور بات ہے کہ رجب المرجب میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی۔ اس میں بھی بہت سارے اقوال موجود ہیں، محدثین کے، مفسرین کے، مورخین کے۔ ایک تاریخ طے کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، یا یوں سمجھیں کہ یہ بات 100% یقینی نہیں ہے کہ رجب المرجب میں ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج ہوئی۔ ہاں، بہت سارے اشارے اور بہت ساری آثار کو دیکھتے ہوئے یہ بات سامنے آتی ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ راجح قول کے مطابق یہ معراج کا جو سفر ہوا تھا وہ رجب اور 27 رجب المرجب یہ بات پیش آئی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج کے چند ایک جو آثار ہیں تاریخ کے اعتبار سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 10 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے 10 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ ہمارے یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اس واقعے کو سرے سے نہیں مانتے، وہ بھی غلط ہیں، کیونکہ اس واقعے کی تصدیق میں بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں، قرآن پاک کی آیات موجود ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا۔ واقعہ معراج میں سب سے ضروری چیز کہ واقعہ معراج کیوں ہوا تھا وہ بھی آگے چل کے ہم بات کرتے ہیں۔ اور پہلی چیز میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ واقعہ معراج کی متعین تاریخ
متعین دن طے کرنا یہ بہت مشکل ہے۔ اس بارے میں بہت سارے اقوال موجود ہیں کہ واقعہ معراج کب ہوا تھا۔ اب جو یہ معراج ہے اس کو دو نام دیے گئے، اسراء اور معراج، اور یہ جو سفر ہے، یہ جو سیر ہے، یہ بھی دو طرح کی۔ اس واقعے کا جو آغاز ہے وہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر سے ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزیزہ ہیں، رشتہ دار ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر پر آرام فرما رہے تھے کہ چھت پھٹی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آئے، اور وہاں پر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شق القمر کا شق صدر کا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ کے چاک کیے جانے کا معجزہ ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، قلب اطہر کو نکالا گیا، زمزم سے دھویا گیا، اور پھر واپس اس کو سینہ مبارک کے اندر رکھا گیا، اور پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کے اوپر اپنا دم کیا، ہاتھ پھیرا اللہ رب العزت کے حکم سے، تو وہ سینہ مبارک دوبارہ بالکل ویسا پہلے جیسا ہو گیا۔ اب یہاں سے یہ سفر کا آغاز ہوا۔ اس سفر کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، مسجد اقصیٰ تک۔ دوسرا حصہ ہے مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک۔ اسراء کہتے ہیں رات کے وقت سفر کرنے کو، چونکہ یہ سارے کا سارا سفر جو ہے وہ رات میں ہوا تھا۔ جس طرح آج کل کے دور کے اندر بھی منکرین معراج موجود ہیں، اسی طرح نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کے سفر سے واپس آئے تو کفار نے بھی بے شمار باتیں بنانی شروع کی۔ طعنہ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور ان کا بھی اعتراض یہی تھا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی ایک رات میں پہلے یہاں مکہ سے مسجد اقصیٰ جائے، پھر مسجد اقصیٰ سے ساتوں آسمان، جنت، دوزخ سارا سفر کر کے واپس آ جائے، اور کہے کہ ابھی یہ سارا کچھ جو ہوا ہے وہ ایک رات میں ہوا؟ یہ کیسے ممکن؟ یہی وہ سفر تھا کہ جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر تجارتی سفر پر ہیں۔ اب جب واپس آ رہے ہیں تو وہاں مکہ مکرمہ کے اندر یہ ساری باتیں جو ہیں وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تجارتی سفر سے لوٹ رہے ہیں، تو چند اوباش کفار جو ہیں وہ مکہ سے باہر نکلے، اور باہر نکل کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال جواب شروع کی۔ پہلے پوچھا، اے ابو بکر بتاؤ بھلا کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی ایک ہی رات میں مکہ سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس جائے، پھر بیت المقدس سے آسمانوں پر جائے، ساتوں آسمانوں کی سیر کرے، جنت دیکھے، دوزخ دیکھے، اور پھر راتوں رات واپس آ جائے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، ایسا ممکن تو نہیں۔ تو پھر انہی اوباش کفار نے کہا کہ تمہارا دوست یعنی نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسا کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر 100% سچ ہے، پھر ذرا برابر بھی اس کے اندر شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ کفار نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، تم تو بڑی عجیب بات کی تصدیق کرتے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہیں۔ وہ کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس آسمانوں کی خبریں آتی ہیں،
آسمانوں سے فرشتہ آتا ہے اور آ کر مجھے آسمانوں کی باتیں بتاتا ہے، میں تو اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ اس پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ تو میرے محترم، اسراء اور معراج، اسراء کہتے ہیں رات کے وقت سفر کرنے کو، تو یہ سارے کا سارا جو سفر تھا وہ صرف ایک رات میں مکمل ہوا، اور یہ جو سفر تھا یہ کوئی خواب یا خیال نہیں تھا، بلکہ یہ سارے کا سارا سفر جو ہے وہ بیداری اور جسم اطہر کے ساتھ ہوا تھا، اسی لیے تو اس سفر کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اگر یہ خواب ہوتا، اگر یہ خیال ہوتا تو پھر یہ معجزہ نہ ہوتا۔ یہ معجزہ ہی تبھی ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیداری کے عالم میں اور اپنے جسم اطہر کے ساتھ یہ سارے کا سارا سفر کر کے اور پھر اس قلیل مدت میں واپس آ گئے، اس وجہ سے یہ معجزہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ تو اسراء رات کے وقت سفر کرنا، اور دوسرا ہے معراج۔ معراج کیا ہے؟ معراج آپ احباب نے اکثر یہ لفظ سنا ہوگا، معراج نماز مومن کی معراج ہے، اور یہ واقعہ معراج ان دونوں کا بھی آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ معراج یہ لفظ بنا ہے عروج سے۔ عروج کہتے ہیں بلندی کو، اور بلندی کی، عروج کی جہاں پر انتہا ہو جائے کہ اس عروج سے اوپر اور کوئی بلندی نہ ہو، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس واقعے کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اپنی زبان کے مطابق الفاظ ہیں، عُرِجَ بی، کہ مجھے اوپر اٹھایا گیا، مجھے اوپر لے جایا گیا، اوپر چڑھایا گیا۔ تو عُرِجَ بِہِ، اس وجہ سے اس واقعے کو واقعہ معراج بھی کہا جاتا ہے، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس واقعے میں اتنا عروج پذیر ہوئے، اتنا بلند ہوئے، اتنا اوپر چلے گئے کہ ہر اوپر کی انتہا ختم ہو گئی، ہر اونچائی کی انتہا ختم ہو گئی، ہر بلندی کی انتہا ختم ہو گئی، ہر عروج سے بالا تر ہو گئے، حضور کو معراج عطا ہوئی۔ اب اسی لیے اس واقعے کو معراج کہا جاتا۔ اور نماز مومن کی معراج کیوں ہے؟ کیونکہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو سر سجدے میں رکھتا ہے، دیکھنے والا کہتا ہے تیرا سر زمین پر ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ جو نمازی سجدے میں سر رکھے وہ ایسے ہے کہ اس نے میرے سامنے اپنی پیشانی رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے سامنے جس نے پیشانی رکھ دی، اس کے عروج کی بھی انتہا کوئی نہیں، وہ بھی بلندیوں کی انتہا سے اوپر ہے، وہ بھی سب سے اوپر ہے۔ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے اندر سجدہ کر رہا ہے، اپنے رب کے سامنے جھک رہا ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ باقی کائنات کے ہر انسان سے سب سے زیادہ بلند وہ بندہ ہے جو نماز پڑھ۔ تو نماز مومن کی معراج ہے۔ جو بندہ نمازی ہے وہ باقی تمام انسانوں میں سب سے زیادہ بلند ہے، سب سے زیادہ افضل۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اب اس بات کو ایک اور طریقے سے سمجھیں۔ واقعہ معراج نماز، واقعہ معراج جو ہوا اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نماز کی نعمت عطا فرمائی گئی۔ نماز جیسی عبادت سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سرفراز کیا گیا۔ یہ جو واقعہ معراج ہے، اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا ہوئیں۔ واقعہ معراج میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 انعامات سے نوازا گیا۔ ان میں سے سب سے پہلا جو انعام تھا وہ یہی تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک ایسی عبادت عطا کی گئی کہ جس کے ذریعے سے انسان کا رابطہ اپنے اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز والا انعام لے کر صحابہ کرام میں آئے
اور صحابہ کرام کو بتایا کہ مجھے یہ چیز ملی ہے، مجھے یہ عبادت عطا ہوئی ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہت خوش ہوئے کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا، ہمیں اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے کا ذریعہ مل گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر جب بھی کوئی وقت آتا، مشکل گھڑی آتی، تو حضرات صحابہ کرام فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ ایک حدیث پاک ہے، ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں اگر تیز ہوا چلتی، آندھی آتی، تو ہم سارے دوڑے ہوئے مسجدوں میں آ جاتے کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، کہ جس بندے کی نماز والی عبادت پوری نکلی، اس کے باقی تمام حساب کتاب، باقی تمام اعمال بھی اس کے پورے نکلیں گے، اور جس کی نماز والی عبادت نماز میں کمی پائی گئی، اس کے باقی تمام اعمال بھی خسارے میں ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اس واقعے کا سب سے مین مقصد ہے ہم نمازی بن جائیں۔ آج ہم نے اس واقعے کے مقصد سے آنکھیں بند کر لیں اور شارٹ کٹ نکال لی۔ یہ جو دین ہے، یہ دین پوری مکمل زندگی گزارنے کا نام دین ہے، شارٹ کٹ اپنانے کا نام دین نہیں ہے۔ ہم نے ہر کام کے اندر شارٹ کٹ رکھے ہوں۔ تو معراج کے اندر شارٹ کٹ ہم نے کیا بنا دیا کہ 27 رجب کی رات کو محافل کا انعقاد کیا جائے اور نعتیں پڑھی جائیں اور مسجدوں کے اندر محفل ہو۔ یہ کام بھی ٹھیک ہے کسی حد تک، لیکن صرف اتنا کر لینا اور اسی پر اکتفا کر لینا اور یہی کر کے اپنے آپ میں بس خوش ہو جانا، یہ غلط بات ہے۔ ایسا کرنے کے بعد صرف محفل منعقد کر دی اور جو معراج کی اصل حقیقت ہے، جو معراج کا اصل مقصد ہے، اس سے آنکھیں موند لینا، یہ بڑی غلط بات ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نماز کے ساتھ جو تعلق تھا، جو جوڑ تھا، اس سے آنکھیں بند کر لینا، یہ بہت بڑی غفلت والی بات۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جو پابندی اور سب سے زیادہ جو تاکید فرمائی ہے، وہ نماز کے بارے میں فرمائی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کے متعلق حضور نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے وہ حضور کو مسرت پہنچا رہا ہے، وہ حضور کو خوشی پہنچا رہا ہے، وہ حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے۔ محترم، اپنی نمازوں کی فکر کریں، اپنی نمازوں کا اہتمام فرمائیں، اپنی نمازوں کے بارے میں تھوڑا سوچ و بچار کریں۔ تو معراج کا اصل مقصد وہ کیا ہے؟ ہم سارے کے سارے نمازی بن جائیں، ہماری مساجد نمازیوں سے آباد ہو جائیں، ہماری نسلیں، آنے والے جتنے ہمارے نسلیں ہیں، وہ ساری کی ساری پکی ٹھکی نمازی بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش فرمائیں گے جی اس بارے میں سارے کے سارے۔ تو واقعہ معراج کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 3 انعامات ملے۔ ان میں سے سب سے پہلا یہی تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نماز کی دولت سے نوازا گیا، نماز جیسی عبادت سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نوازا گیا۔ دوسری جو چیز، جو انعام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوا اس سفر میں، اس رات میں، وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ان 2 آیات کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس میں انشاءاللہ پھر کبھی کسی موقع پر آپ حضرات کے سامنے بات کریں گے۔ تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یہاں سے لے کے آخر تک، فانصرنا علی القوم الکافرین، ٹھیک ہے جی۔ تیسری چیز جو اس رات کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوئی،
اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بہت بڑی برات کا اعلان فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب العزت نے یہ اعلان فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ کی امت میں جو بھی جتنا بڑا مرضی گناہ گار ہوگا میں ہر قسم کا گناہ معاف کر دوں گا سوائے شرک کے۔ اس رات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انعام بھی عطا ہوا کہ اس امت کا مشرک نہیں بخشا جائے گا، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہیں گے اللہ پاک معاف فرما دیں۔ بڑے سے بڑا گناہ گار ہو، بڑے سے بڑا جو بھی ہو، جیسا کیسا بھی ہو، اللہ رب العزت بڑے سے بڑے گناہ گار کو معاف فرما دیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں مشرک کی مغفرت نہیں کروں گا۔ تو اپنے آپ کو موحد بنے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی، مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ پکارنے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات۔ اپنے عقائد کو درست کریں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ صرف ایک اللہ ہے۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس چیز کی تاکید کی گئی ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اپنے آنے والی نسلوں کو یہ بات بتا کر جائیں، اپنے گھروں میں اپنے بیٹوں بیٹیوں کے ساتھ اس بات کا سر عام کھلے عام مذاکرہ کریں کہ بیٹا اس معاملے میں کسی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں۔ عقیدہ توحید، اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد۔ اللہ رب العزت نے اس رات میں اعلان فرما دیا، اے نبی میں آپ کی امت کے ہر گناہ گار کی مغفرت کر دوں گا، لیکن مشرک کی میں مغفرت نہیں کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ تین انعامات اللہ رب العزت نے اس رات کے اندر ہمیں عطا فرمائے۔ باقی واقعہ معراج کی تفصیل آپ احباب سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے۔ میرا مقصد صرف چند ایک ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنا تھیں کہ اصل حقیقت سے ہم آنکھیں بند نہ کریں۔ واقعہ معراج کی اصل حقیقت کیا ہے، واقعہ معراج کا مقصد کیا ہے، واقعہ معراج کیوں ہوا تھا، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے سمجھنے والی ہیں۔ اس رات میں نماز فرض کی گئی تھی، اور یعنی یہ نماز، اس نماز جیسی عظیم عبادت، اور اس کا مقصد کیا ہے، نماز پڑھنے والے کا کیا انجام ہے، نماز پڑھنے والا کیسا ہے، نماز جب بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں اس کا کیا معاملہ ہے اپنے رب کے ساتھ۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر واقعہ معراج ہے، انسانی تاریخ کا سب سے لمبا سفر واقعہ معراج ہے۔ یہ اپنے آپ میں ایک بڑا معجزہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور حقیقت جان کر اور حقیقت پر ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔